السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ۔ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں۔ یہ دیکھیں الفضل آ گیا ہے۔ آج میں نے سب سے پہلے الفضل دیکھا ہے۔ پہلے آپ ہمیں بتا دیں کہ آج کے الفضل میں کیا کیا ہے۔ جی تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کشمیر کے بارے میں۔ فیچر کہانی میں ہے 5 بنیادی اخلاق کی اگلی کہانی۔ ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اور آج طلحہ آپ ہمیں تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورۃ مریم آیت 34۔ ترجمہ: اور جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن مجھ پر سلامتی نازل ہوئی تھی، اور جب میں مروں گا اور جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی مجھ پر سلامتی نازل کی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب سمجھا دیتی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے، وہ اپنے لیے سلامتی کی امید کر رہے ہیں۔ اور سلامتی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت۔ تو ان کی زندگی میں کئی ایسے حالات آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، جیسے ان کی پیدائش پر اور ان کے واقعہ صلیب پر اور ان کے وفات پر امن و سلامتی عطا کی گئی، اور وہ یوم حشر کی بھی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ عیسیٰ ابْنَ مریم عاشَ عشرین و مئۃ و انی لا ارانی الا ذاہباً علی رأس الستین، یعنی یقیناً حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 120 سال تک زندہ رہے، اور میں غالباً 60 سال کی عمر کے سر پر کوچ کروں گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عام عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، وہ غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کی عمر بیان کر دی ہے۔ اب اس عمر کے بعد وہ وفات پا گئے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ السلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ السلام۔ ہمارا مسیح ابن مریم اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کے حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ میرے منہ سے نہیں نکلا، یہ سب مخالفوں کا افطرا ہے۔ افطرا کہتے ہیں جھوٹ کو۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ہاں، چونکہ در حقیقت کوئی ایسا یسوع مسیح نہیں گزرا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو، اور آنے والے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا ہو، اور حضرت موسیٰ کو ڈاکو کہا ہو۔ اس لیے میں نے فرض محال کے طور پر اس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایسا مسیح جس کے یہ کلمات ہوں راست باز نہیں ٹھہر سکتا، راست باز یعنی سچا نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن ہمارا مسیح ابن مریم علیہ السلام جو اپنے تئیں بندہ اور رسول کہلاتا ہے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصدق ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا مطلب سمجھا دیتی ہوں
یعنی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کئی غلط عقیدے بنا لیے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ایک نیا ہی شخص بنا لیا ہے جس میں فلاں فلاں خصوصیات ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خیالی شخص کے متعلق سختی سے فرمایا ہے کہ ایک انسان میں خدائی طاقتیں نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کبھی سخت بات نہیں فرمائی۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی ہاں، اس کے بعد سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو پردہ غیب میں ہے اور کبھی بھی کسی رنگ میں بھی اس کے مادی وجود کا تصور قائم نہیں ہو سکتا، جبکہ عیسائیوں نے اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، خدائی کا مقام دے دیا۔ خدا تعالیٰ کا مقام تو بہت بلند اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وہ اور ان کی والدہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ جہاں اس بات سے ان دونوں کے فوت ہونے کا پتہ چلتا ہے، وفات کا پتہ چلتا ہے، وہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جس کو کھانے کی حاجت ہو، اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے وہ خدا کس طرح ہو سکتا ہے، دوسروں کی حاجات کی کس طرح پوری کر سکتا ہے؟ اور اس طرح بے شمار باتیں ہیں اور دلیلیں ہیں جو ان کو ایک انسان ثابت کرتی ہیں۔ احمدیوں کے علاوہ، یعنی احمدیوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد لا علمی کی وجہ سے یا اپنے علماء کے پیچھے چل کر، جن کو قرآن کریم کا صحیح فہم و ادراک نہیں، قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، رافیو کا الیہ سورۃ آل عمران آیت 56، یا رفعہ اللہ الیہ سورۃ النساء آیت 159، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کا رفع کر لیا۔ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر چڑھ گئے، یا خدا تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اسی جسم کے ساتھ، اور کسی وقت پھر دنیا کی اصلاح کے لیے اتریں گے۔ پہلے 14ویں صدی میں آنا تھا، اب وہ گزر گئی تو قیامت کے قریب آنے کا کہا جاتا ہے، یا اور بہت ساری کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال مسلمان نہیں جانتے کہ غیر ارادی طور پر اس غلط استنباط سے وہ عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، کیونکہ اس بات کو لے کر عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فوقیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ثابت کرتے ہیں۔ گو کہ اب بعض علماء اور بعض پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، بعض ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں، اس غلط مطلب کی اصلاح کرتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان آیات میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے۔ تو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے نہایت سادے دلائل سے سمجھایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھیں گے تو وہ عیسائیوں کے عقائد کی تائید کر رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ جی بالکل، تو چلیں دیکھتے ہیں اس بار کون سی نظم ہے۔ تو آج کی جو نظم ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نظم ہے، اور یہ روحانی خزائن میں سے لی گئی ہے، اور اس میں حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت کی ہے۔ ابن مریم مر گیا، حق کی قسم، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں اٹھتا ہے میرے سو سو ابال۔ ابن مریم مر گیا، حق کی قسم، داخل جنت ہوا وہ محترم، مارتا ہے اس کو فرقہ سر بسر، اس کے مر جانے کی دیتا ہے خبر۔ وہ نہیں باہر رہا اموات سے، ہو گیا ثابت یہ 30 آیات سے۔ کوئی مردوں سے کبھی آیا نہیں، یہ تو فرقہ نے بھی بتلایا نہیں۔ عہد شد از کردگار بے چگوں، غور کن در انہم لا یرجعون۔ اے عزیزو سوچ کر دیکھو ذرا،
موت سے بچتا کوئی دیکھا بھلا، یہ تو رہنے کا نہیں پیارو مکان، چل بسے سب انبیاء و راستاں۔ جی تو بچوں، اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم کی 30 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں۔ یہ بھی اس نظم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بتایا ہے۔ اور اس سے بنیادی بات کہ جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، یہ تو ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو اچھی لگی آج کی نظم؟ جی جی جزاک جزاکم اللہ۔ اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔